تو حضرات گرامی یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن پاک کا سننا بھی ثواب ہے۔ حضرات گرامی یہ وہ مہینہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا وہ انسان جو جان بوجھ کر روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے روزے کے تعلق سے کہ روزے کا ثواب کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کی دوری فرما دیتا ہے، 70 سال کی۔ اور اس حدیث میں روزے کا ذکر ہے، کون سا روزہ اس کا ذکر نہیں ہے، مطلق بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت کی دوری فرما دیتا۔ اور ماہ رمضان جس کے روزے بھی فرض ہیں، اور جس میں حضور نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں اگر کوئی نیکی کی جائے تو وہ نیکی کرنے والے کے لیے وہ نیکی ایسی ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، فرض کے مثل ہے۔ کوئی نیکی نفل اگر بندہ ماہ رمضان میں کرتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور کوئی فرض ادا کرتا ہے اس ماہ مبارک میں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ اب یہ مطلقاً روزہ ہے، اس میں قید نہیں ہے، اور حضور فرما رہے ہیں ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، اجر یہ ہے، اور ماہ رمضان میں اگر بندہ روزہ رکھے تو اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو حضرات گرامی ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہے، اور اس کا چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بغیر عذر کے، بغیر مرض کے، بغیر مجبوری کے ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، مجبوری ہے الگ بات ہے، مرض ہے ایسا کہ جو مجبور ہو رہا ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر، بغیر مرض کے اگر کوئی ایک دن کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دہر بھی وہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان اتنا غفلت میں ہے، اتنی دنیا کی محبت میں ڈوب چکا ہے کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنی عظیم نعمت روزہ رکھنا اس کو چھوڑ رہا ہوں، جو میرے اوپر فرض عین ہے، جس کی اجر رب خود دے گا۔ روزہ حضور فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ اس کا اجر خود عطا فرمائے گا، کیا عطا فرمائے وہ رب جانے۔ اور پھر بھی بندہ غافل ہے اور بغیر عذر کے روزے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ کوئی عذر بھی نہیں، پریشان بھی نہیں، کسی کام میں بھی لگے ہوئے نہیں ہیں،
کہیں مشغول بھی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی جوان لڑکے ہٹے کٹے مرد روزے کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں، ایک لمحہ زندہ ہے اور ایک لمحے بعد موت واقع ہو سکتی ہے۔ پرسش ہوگی کہ ماہ رمضان میں دنیا سے گئے ہو اس حالت میں کہ تمہیں ماہ رمضان ملا اور ہم نے کہا تھا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ہم نے تمہیں کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ محبت کرنے والا ہی تو کہتا ہے اے فلاں ہم نے تمہارے لیے ایسا کیا ہے۔ تو رب کریم ہم گناہ گاروں سے خطاب فرما رہا ہے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تو تم اتنا بھی بھول بیٹھے ہو کہ رب کریم ہمیں ایمان کا ذکر فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور پکارا محبت کے ساتھ کب جاتا ہے، کب خطاب کیا جاتا ہے کہ جب گفتگو کرنے والا، کلام کرنے والا اپنا محبت کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے بندوں سے محبت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ماؤں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کہ نافرمانیوں میں کوئی کمی نہیں ہے ہماری۔ بتائیں کہ روزانہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے 24 گھنٹے کا ٹوٹل لگائیں اور سوچیں ہم کہ ہم نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں، آج ہم نے اللہ کا حکم کتنا مانا ہے اور شیطان لعین کا حکم کتنا مانا ہے، نافرمانیاں کتنی ہیں ہماری اور فرما برداریاں کتنی ہیں ہماری۔ آپ جب ٹوٹل جوڑیں گے تو نافرمانیاں آپ کی بڑھ جائیں گی، بدعمالیاں بڑھ جائیں گی، شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب زندگی کا ٹوٹل جوڑیں گے آپ تب تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کئی گنا بدعمالیاں ہماری بڑھ جائیں گی اور عمل جو کرنے چاہیے تھے وہ ہمارے بہت ہلکے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، ہمارا ذہن بیدار نہیں ہوتا، ہمارا دل بیدار نہیں ہوتا، ہم غفلت کی چادر سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کا یقین ہے ہمیں کہ موت کبھی بھی آ جاتی ہے۔ ہم دن رات جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ہم قبر میں دفنا چکے ہیں، ہم قبرستان جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جسم نہیں کانپتا، ہمارا دل نہیں گھبراتا، ہمیں ہوش نہیں آتا کہ کل ہم بھی اس کی جگہ ہوتے۔ چنانچہ کسی اللہ کے ولی نے قبرستان میں ارشاد فرمایا تھا کسی جنازے کے وقت، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس انسان کو جو قبر میں دفنایا جا رہا ہے اگر اس کو زندگی مل جائے اور یہ کھڑا ہو جائے، زندہ ہو کر یہ واپس دنیا میں آ جائے، تو بتاؤ اے لوگوں یہ کیا کرے گا؟ اسے زندگی مل جائے اور جسے ہم قبر میں دفنا رہے ہیں یہ زندہ ہو جائے اور کھڑا ہو جائے اور واپس آ جائے دنیا میں، تو بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گا آپ بتائیں؟ نیک عمل۔ وہی لوگوں نے کہا کہ حضور اگر یہ زندہ ہو گیا تو اسے سب سے زیادہ عزیز جو ہوگا وہ نیک اعمال ہوں گے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم تو زندہ ہو، ارے یہی تو مردہ ہو گیا ہے، تم تو زندہ ہو، تو جب تمہیں معلوم ہے تو تم نیک عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہے نا؟ لیکن خود ہوش نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی انمول نعمت ہے، لیکن ہم بھولے چلے جا رہے ہیں، گزارے جا رہے ہیں زندگی، اور زندگی یوں ہی تمام ہو جائے گی لیکن ہوش نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، روزہ انسان رکھتا ہے، ایک تو روزہ رکھنا فرض ہے، یہ چھوڑے تو بھی گناہ کبیرہ ہے اور سخت وعید ہے اس انسان پر جو روزہ چھوڑے۔ لیکن وہ انسان بھی جو روزہ رکھتے ہیں
لیکن کچھ عمل نہیں کرنے چھوڑتے، تو ان کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یہاں جھوٹ کا ذکر ہے لیکن گناہ کبیرہ سب میں شامل ہے۔ جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کا روزہ ہی ہے، حقیقت میں روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کبیرہ کرتے رہیں آپ اور روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ روزہ وہی ہے کیونکہ رب نے فرمایا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ، تو روزہ رکھنے کے بعد اگر گناہ کبیرہ نہیں چھوڑ رہے آپ تو پرہیزگاری کیسے مل جائے گی؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب گناہوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارا دل روشن و منور ہوگا، اور جب روشن و منور ہوگا تو تم بری بات کی طرف نہیں جاؤ گے، اچھے اعمال کی طرف جاؤ گے، اور جب اچھے اعمال کی طرف جاؤ گے تو تمہاری زبان میں بھی اثر ہوگا، تمہارے ہاتھ میں بھی اثر ہوگا، تمہاری گفتگو میں بھی اثر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دبدبے کو بھی قائم فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، گناہ کبیرہ بھی چھوڑنے لازم و ضروری ہے، اور گناہ کبیرہ نہ چھوڑے انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، روزے کی حالت میں گالیاں چل رہی ہیں، روزے کی حالت میں گندی واہیات گفتگو ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں دیگر گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، تو ان روزوں کا کیا فائدہ؟ اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے پر صبر ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا جو حصہ ہے وہ جنت ہے، صابرین کے لیے جنت ہے۔ تو صبر آپ کو کرنا پڑے گا، گناہ کبیرہ سے بھی آپ رکیے اور گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو روکیے۔